بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا الموجد بشیرنا المسدد نظیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے خطبے کا دو ابتدائی جملے آپ کے سامنے بیان کیے. کل جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی اس کو آج ہم اور آگے بڑھاتے ہیں، اور آج بھی ہماری یہ مقدماتی گفتگو ہوگی اور راویان کے اعتبار سے جو راوی تھے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر کل سے ہم خطبے کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آج ہی ابتدا کرتے ہیں. چونکہ راویوں میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ خطبہ جو خطبہ فاطمہ زہرا ہے، جس کو خطبہ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، اور اس کو علماء شیعہ نے بھی اور علماء اہل سنت نے بھی باقاعدہ طور پر نقل کیا. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اور کچھ راویان اہل سنت کے نام آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ یہ جو راوی ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا. اور راویہ کون تھی؟ حضرت عائشہ. انہوں نے باقاعدہ طور پر اس خطبے کو بیان کیا ہے انہیں پوری طریقے سے. چونکہ حضرت عائشہ سے بہت ساری احادیثیں نقل کی ہیں صحیح ستہ وغیرہ میں اور دیگر کتب میں. حضرت عائشہ سے بہت زیادہ احادیثیں مروی ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا ہے، پیغمبر اکرم سے انہوں نے سنا اور انہوں نے باقاعدہ بیان کیا. بہرحال تو اس کے حوالے سے بھی اب تعجب یہ ہوتا ہے کہ باقی احادیث تو مسلمانان عالم جہاں حضرت عائشہ کا نام آ جاتا ہے وہاں فوراً آنکھ بند کر کے ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یقیناً ماننا چاہیے. تو پھر یہ خطبہ فدق کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یہ بھی تو حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے، اسے بھی فوراً ماننا چاہیے بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی جرا کے. جس طریقے سے کسی اور حدیث میں جرا نہیں کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے ہیں، مباحثہ نہیں ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے خطبہ فدق کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، اسے بھی اسی طریقے سے ماننا چاہیے. لیکن معاملہ یہ کہ جہاں بھی اہل بیت کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں بغلے جھانکنے لگ جاتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں، زمانے قدیم سے چلا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اب میں نے جن لوگوں کے نام بیان کیے تھے آپ کے سامنے کل، تو ان کے حوالے سے مثلا حضرت عائشہ کا جو میں نے ذکر کیا تھا، سید رضی انہوں نے بھی ذکر کیا باقاعدہ طور پر، اور لکھا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے خطبہ فدق کی مرکزی راویہ اس جملے پہ غور کریے گا، مرکزی راویہ حضرت عائشہ ہیں. یہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ لکھ رہے ہیں. اور ان سے دیگر لوگوں نے نقل کیا ہے اور اسے بیان کیا. ان میں عروہ بن زبیر بن عوام مدنی، زبیر کے بیٹے عروہ ہیں، مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام کے فرزند تھے، اور ان کی ماں کا نام جناب اسما تھا. یہ جناب ابو بکر کی بیٹی تھی، یعنی یہ نواسے ہوئے کس کے؟ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں. یعنی کوئی عام آدمی نہیں ہے،
کہ کہا جائے کہ کوئی عام آدمی ایسی لے آئے یا افسانہ طور پر افسانوی کسی مورخ کو لے آئے کہ جسے کوئی نہیں جانتا ہے اور ممبر سے ہم بیان کریں، ایسا نہیں ہے۔ زبیر کا بیٹا ہے، نواسہ ہے، خلیفہ کا نواسہ ہے، ظاہر سی بات ہے مسلمان مانیں گے۔ ولادت کے متعلق خود علامہ ذہبی نے اور دیگر لوگوں نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 23 ہجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کافی زمانہ صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین کو دیکھا ہے، یعنی ثقہ ہیں۔ پھر ان کے بارے میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ یہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کی بات کو سب نے مستحسن مانا ہے، یعنی ایسی بات کہ یہ اگر کسی بھی روایت کو نقل کر دیں تو بلا چو چرا کے، بغیر کسی جرا کے اسے قبول کر لیا جائے۔ تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ سے اس خطبے کو نقل کیا، باقاعدہ بیان کیا ہے، اور جو بعض لوگوں نے خطبہ لکھا ہے اس میں ان کا نام لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے نقل کیا اور ہم نے اس کو اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا صحاح ستہ میں بہت ساری ان لوگوں کی احادیثیں موجود ہیں جس میں باقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جب ان کی احادیثیں صحاح ستہ میں معتبر ہو سکتی ہیں، صحیح بخاری میں معتبر ہو سکتی ہیں، چونکہ صحیح بخاری کے لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ صحیح بخاری کے لیے مشہور یہ ہے اور مسلمانان عالم یہ مانتے ہیں کہ صاحب وضو کر کر کے آئے اس میں حدیثیں لکھی گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب تو قابل اعتماد ہے۔ جب قابل اعتماد ہے تو یہ بھی خطبہ قابل اعتماد ہے، اسے بھی ماننا چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ صالح بن کیسان اور محمد بن اسحاق یہ بھی دو راوی ہیں، انہوں نے بھی روایت کی ہے، اس خطبے کو باقاعدہ نقل کیا اور اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اور ان دونوں کے بارے میں بھی علماء اہل سنت متفق طور پر یہ لکھتے ہیں کہ یہ ثقہ تھے، بلکہ محمد بن اسحاق کے بارے میں بہت زیادہ یہاں تک کہا گیا کہ حدیث کے معاملے میں یہ امیر المومنین ہے۔ کیا ہے؟ امیر المومنین ہے حدیث کے معاملے میں، یعنی اب جس کے بارے میں اتنا بڑا قول موجود ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط چیز تو نہیں نقل کرے گا نا، وہ تو جو معتبر ہوگی ہر طریقے سے وہ اسی کو مانے گا اور اسی کو اپنی کتاب میں جگہ دے گا، ورنہ اس کی شخصیت مجروح ہو جائے گی۔ تو سوچ سمجھ کے کرے کہ کوئی بھی انسان ہو جس کا عہدہ بلند ہو تو کیا ایسی کوئی بھی کام کر دے گا، حتیٰ وہ بولے گا بھی تو سوچے گا، پہلے بولے گا بعد میں۔ ویسے بھی عقل مند انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم آپ غور کریے ذرا، اب اس کے بعد ابن اسحاق کو علماء کی اکثریت نے مانا ہے کہ یہ ثقہ ہے، یعنی ان کی بات کو مانا جائے اور ان کی بات میں ذرہ برابر بھی تضاد نہیں ہے اور ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا خشک موضوع ہے، انشاءاللہ کل سے جب ہم خطبہ شروع کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہتر لگے گا، لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے راویان کے بارے میں۔ کم از کم آپ کو اگر یاد بھی نہیں رہے گا اور کوئی آپ سے خطبے کے بارے میں بات کرے گا اور کہیں آپ سے سوال ہوگا تو کم از کم آپ بتا سکتے ہیں کہ راوی تھے۔ اب نہیں یاد ہے تو کم از کم آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے بتایا تھا، ذرا بتا دیجئے، نام ان کے بتا دیجئے، ہم آپ کو کتاب بھی بتا دیں گے، ان کے ذریعے سے بھی آپ اس خطبے کو عام کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا صلوات پڑھ دیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی حدیث کو سنن میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں جگہ دی گئی ہے۔ اب ایک اور راوی ہیں جن کا نام ہے شرقی بن قطامی، ان کا اصل نام ولید بن حسین بن جمال بن حبیب بن جابر بن مالک ہے، اور ان کا تعلق مشہور قبیلہ بنی عروہ بن عمراء القیس سے ہے۔
امام بخاری نے بلا کسی جرح کے، بلا کسی تنقید کے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے ذریعے سے روایات کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ جرح اس جگہ کرتے ہیں، اور امام بخاری نے وہاں پہ جرح کی ہے جہاں ذرا سا بھی کسی کے بارے میں شبہ ہو، لیکن ان کے بارے میں جرح نہ کرنا، بحث نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری کے نزدیک ان کا مقام بھی بلند ہے اور ان کا کریکٹر بالکل صاف ہے۔ تو یہ تو ہیں علماء اہل سنت، اور ان کے بارے میں اور بھی دیگر علماء نے جو بیان کیا، لیکن وہ میں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک شیعہ جو راوی گزرے ہیں ان کا ذکر کروں گا، لیکن بڑے مظلوم راوی ہیں، ان کے اوپر ظلم بہت ہوا ہے۔ آپ سوچئے کہ کون ایسا راوی ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا ہو۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر، تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ راوی کون ہیں؟ جن کے داڑھی اور بالوں کو نوچا گیا ہے، داڑھی اور بال کو نوچا گیا۔ کون ہے ایسا؟ ذرا آپ لوگ غور کریے تو پھر میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے، کسی نے اس کو پڑھا ہے؟ جی جی ہاں، عطیہ بن عوفی۔ کون؟ عطیہ بن عوفی۔ ان کے بارے میں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ صاحب قابل ثقہ نہیں ہے، چونکہ یہ شیعہ تھے۔ کیا تھے؟ شیعہ تھے۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جو بھی راوی شیعہ تھا اس کو غیر معتبر قرار دیا گیا۔ اچھا، صرف شیعہ ہونے کی بنا پر نہیں، جس نے بھی فضائل بیان کیے اہل بیت کے، جس نے محبت کا اظہار کیا، وہ غیر معتبر ہو گیا۔ اور جو غدار تھے وہ معتبر تھے۔ یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، جو غدار تھے وہ معتبر تھے، تاریخ میں ان کو معتبر لکھا گیا۔ جنہوں نے دھوکہ دیا وہ معتبر قرار پائے۔ عطیہ بن عوفی، جناب عطیہ بن سعد العوفی، یہ سعد کے بیٹے تھے، کوفی، یہ کوفے کے رہنے والے تھے، جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کو بعض صحابہ کرام سے روایات حدیث نقل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کا شمار حضرت علی مرتضیٰ کے ظاہری زمانے خلافت میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے والد بزرگوار حضرت سعد بن جنادہ بارگاہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا ہے امیر المومنین، اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے، اس کا نام تجویز فرما دیجئے، اس کا نام رکھ دیجئے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا ھذا عطیۃ اللہ، وہ عطیۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا عطیہ ہے۔ بس اس دن سے ان کا نام عطیہ ہو گیا، یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے خطبہ فدق کو عبداللہ محض اور دیگر علماء اور دیگر مشاہیر صحابہ و تابعین سے روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت علی کی محبت سے حظ وافر عطا فرمایا تھا، حظ وافر عطا کیا ان کو، اور وہ محب علی تھے۔ یہ دشمن چاروں طرف موجود ہوں، اطراف میں ہوں، تب بھی یہ فضائل علی بیان کرنے سے باز نہیں آتے تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ جو حق بولنا ہے اسے بول دیتے تھے، اسی کی ان کو سزا ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امتداد زمانہ کے زیر اثر کچھ متعصب لوگوں نے ان کے بارے میں اعتراض کیا کہ صاحب یہ معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ علی کی محب ہے، علی کے فضائل بیان کرتے، لہٰذا یہ معتبر نہیں ہے۔ اور یہ صرف یہ ایک نہیں ہے کہ عطیہ عوفی، ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے شیعہ مورخین گزرے ہیں کہ جن کو غیر معتبر قرار دیا گیا، صرف اس بنا پر کہ وہ محب اہل بیت ہیں۔
صرف اس بنا پر کہ انہوں نے اپنی کتاب میں فضائل اہل بیت کو جگہ دی ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ اگر کہیں موقع پڑتا تھا تو وہاں فضائل اہل بیت بیان کر دیا کرتے تھے، صرف اس بنا پر کہ وہ اہل بیت کا دفاع کیا کرتے تھے، صرف اس بنا پر کہ وہ علی کی ولایت کا دفاع کرتے تھے، صرف اس بنا پر کہ وہ اہل بیت کے فضائل کا دفاع کرتے تھے، اعتراض ہو جاتا تھا۔ عطیہ اوفی کو 111 ہجری کو شہر کوفہ میں شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ سن 81 ہجری میں ظلم ہوا۔ کیا ہوا؟ صفا کے زمانہ حجاج بن یوسف ملعون، اس نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ جاؤ عطیہ اوفی کے پاس، ان سے کہو کہ علی اور ان کی آل کو برا بھلا کہیں، اگر وہ ایسا کرے تو چھوڑ دو، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان کو سخت ترین سزا دی جائے۔ پوچھا کیا سزا دی جائے؟ کہا کہ ان کے بالوں کو نوچ لیا جائے، ان کی داڑھی کو نوچ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو پکڑا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم ایسا کرو کہ علی کے بارے میں اگر اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو تو علی کے بارے میں غلط باتیں بیان کرو۔ انہوں نے صاف منع کر دیا کہ میں اپنے آقا اور مولا کے بارے میں غلط لفظ استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے آقا اور مولا کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور یہ صبر کیا انہوں نے، کہا گیا کہ تمہارے داڑھی اور بال کو نوچ لیا جائے گا، انہوں نے کہا کچھ ہو جائے، زبان کھینچ لی جائے، تب بھی ہم علی کو اپنی زبان سے غلط نہیں کہیں گے۔ ہم اس کو غلط کیسے کہیں جس کی تعریف خود خدا کر رہا ہو، جس کی تعریف خود قرآن مجید میں خدا نے کی ہو، جس کی تعریف انبیاء نے کی ہو، بھلا ہم اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ میثم جس طریقے سے جناب میثم نے کیا ہے، ایسے اور بھی دیگر، ان میں سے ایک عطیہ بن اوفی ہے، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر صبر کیا۔ ان کو 400 کوڑے مارے گئے۔ کتنے؟ 400 کوڑے مارے گئے۔ معمولی نہیں ہے 400 کوڑے، انسان 40 کوڑے میں تو کھال باہر آ جاتی ہے، 400 کوڑے۔ اب صبر دیکھیے۔ اور علی ابن ابی طالب کی محبت اور یقین کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ 400 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد ان کی داڑھی نوچ لی گئی۔ بھرے دربار میں جلادوں اور ننگی تلواروں کے ہجوم میں فصیح و بلیغ انہوں نے خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم لاکھ مجھے قتل کر دو، تم ہمارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن کیا تم یہ سوچتے ہو کہ علی کے فضائل کو چھپا لو گے؟ یاد رکھنا جتنا ہم کو شہید کرو گے اتنا علی کے فضائل عام ہوتے رہیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم علی کے فضائل بیان کریں؟ اگر تمہیں روکنا ہی ہے تو خدا کو روک لو، اگر روکنا ہی ہے تو قرآن کو روک سکو جس میں قرآن مجید میں اللہ نے علی کے فضائل بیان کیے۔ یعنی اتنا سب تلوار لیے کھڑے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، ایسے حالات میں تو انسان ڈر جائے گا اور کہے گا کہ صاحب ہم اچھا بولے دے رہے ہیں یا ہم نہیں بولیں گے اور اب ہم محبت بھی نہیں کریں، کچھ بھی کہہ سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن کچھ بھی نہیں، بلکہ وہاں پر علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے محبت علی۔ محبت علی میں ہاتھ پیر کٹانے پڑتے ہیں، محبت علی میں جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ ایسی ہی محبت علی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت علی صرف زبان سے کہہ دیں گے اور علی کی محبت حاصل ہو گئی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بالآخر ان کو کوڑے مارے گئے 400 اور ان کی داڑھی اور بال کو نوچا گیا۔ آپ سوچیے اس کے بعد سن 81 ہجری سے 111 ہجری تک حیات رہے، یعنی 30 سال حیات رہے،
لیکن اس 30 سال میں کسی نے یہ نہیں لکھا کہ کہیں پر انہوں نے شکوہ کیا ہو کہ علی کی محبت کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی گئی، بلکہ یہ کہتے ہوئے ضرور سنا گیا کہ شکر ہے کہ خدا نے ہمارے دل میں علی کی محبت ڈالی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمارے دل میں علی کی محبت ڈالی ہے، خدا کا شکر ہے کہ علی کی محبت میں ہمیں سزا ملی ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں صاحب یہ غیر معتبر ہیں۔ اب آپ سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے تاریخ میں، بہت بڑا ظلم ہے یہ تاریخ میں، کہ جو دوغلے ہیں وہ معتبر ہو گئے، اور جو یک زبان ہے، جن کی زبان و دل ذہن سب ایک ہے، عمل و کردار اور زبان سب ایک ہے، وہ غیر معتبر ہیں، اور جن کا عمل کچھ ہے زبان کچھ ہے وہ معتبر ہو گئے۔ یہ صرف اس بنا پر کہ علی کے فضائل، اہل بیت کے فضائل کو دبا دیا جائے، یہ صرف اس بنا پر کہ فضائل کو کسی بھی طریقے سے آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ لیکن ہمارا لاکھوں سلام ہو ان بزرگ ہستیوں پر کہ جنہوں نے اس پرآشوب دور میں اپنے بچوں کو بہت ساری احادیثیں زبانی یاد کرائی ہیں اور فضائل آل محمد کو سینہ در سینہ منتقل کرتے رہے تاکہ فضائل آل محمد محفوظ رہے۔ اے عزیزان محترم، جب علماء اس دور کے عام لوگ اور علماء سب جو بھی علی سے محبت کرتے تھے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ علی کے فضائل کو، اہل بیت کے فضائل کو بچایا جائے، انہیں سینہ در سینہ منتقل کیا جائے، بڑی کوششیں کی ہیں، جبکہ قربان بھی ہونا پڑا، سزا بھی جھیلنی پڑی، سب کچھ کرنا پڑا، لیکن ایسے پرآشوب دور میں انہوں نے علی کے فضائل کو ہاتھوں سے نہیں جانے دیا ہے۔ تو آج کے اس دور میں بھی ہمیں علی کے فضائل اور ان کی آل کے فضائل یاد بھی ہونا چاہیے، احادیث بھی یاد ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، تاکہ کل ہم علی کے سامنے جب کھڑے ہوں تو سرخرو ہو سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن عطیہ عوفی کے بارے میں صحیح بخاری میں بہت معتبر قرار دیا ہے، امام بخاری نے معتبر قرار دیا ہے اور کہا کہ ذرہ برابر شبہ نہیں ہے، یقیناً وہ محب اہل بیت تھے، لیکن حدیث کے معاملے میں وہ ثقہ تھے، وہ سچے تھے۔ ہیں بعض ایسے جنہوں نے ان کو معتبر مانا، لیکن حجاج ابن یوسف ملعون، کون تھا حجاج ابن یوسف؟ اس نے سب سے زیادہ سفاک ظالم اگر کوئی گزرا ہے تو وہ حجاج ابن یوسف ہے، جس نے سادات کو، محبان اہل بیت کو زندہ درگور کر دیا، دیواروں میں چنوا دیا ہے۔ اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتا تھا جب تک کہ محبان علی کو مارا نہ جائے، اس کے سامنے جب تک خون نہیں بہتا تھا اسے چین نہیں ملتا تھا۔ آخری دور میں بالکل اسی طریقے سے سفیانی آئے گا، پوری سیرت سفیانی کی حجاج ابن یوسف والی ہوگی، وہ بھی آئے گا، قتل و غارت گری کرے گا، جہاں پر اس نے بھی اعلان کیا تھا کہ جس گھر میں محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، حمزہ، جعفر ہوں ان سے کو نام بدل دیں، اگر نہ بدلے تو ان کو قتل کر دو۔ کہا اگر وہ ہمارے چاہنے والے ہوئے، ہمارے مسلک کے ہوئے، کہا مسلک کے ہوں گے ضرور، لیکن اگر نام نہ بدلیں تو سمجھ لو ان ناموں کا احترام دلوں میں باقی ہے۔ اتنی نفرت تھی ان کو نام علی سے، نام فاطمہ سے، نام حسن سے، نام حسین سے، کہ جس نے اگر نام بھی رکھا ہوا ہے تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ لوگوں نے اپنے نام بدل دیے تھے۔ آج جو تاریخ میں آتا ہے کہ فلاں امام کے بیٹے کا نام فلاں ہے، فلاں امام کے بیٹے کا نام فلاں ہے، آپ لوگ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ آپ لوگ ان کے نام کیوں نہیں رکھتے اس طریقے کے جیسے بزرگوں نے رکھا ہے؟ تو بھائی جواب یہ کہ اس وقت تقیے کے عالم میں اپنے جان بچانے کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، بچوں کی جان بچانے کے لیے لوگوں نے نام رکھ دیا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جو ہم نام نہ رکھیں، پنجتن سے بہتر ہمارے لیے کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
75 خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر اور بچے ہوتے تو میں سب کا نام فاطمہ علی رکھتا، اور بیٹیاں ہوتی تو میں سب کا نام فاطمہ رکھتا، چاہے وہ 100 ہی کیوں نہ ہوتی، کیونکہ ان سے بہتر کوئی نام ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان ناموں کی دشمنی تھی۔ اب سوچیے کہ کس حد تک آخری دور میں بھی یہی ہوگا، جب سفیانی آگا وہ بھی یہی کرے گا، صاحب جس گھر میں محب ہے اہل بیت کے ان کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے، مارا جائے۔ دکھ بھی رہا ہے تقریباً، آج کے دور میں ابھی بھی دکھ رہا ہے کہ جن کے نام اہل بیت کے نام سے ملتے جلتے ہیں، مشابہت ہے، اہل بیت کے نام میں سے انہوں نے نام رکھے، ان کو کہیں نہ کہیں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ آج بھی اسی طریقے کے حجاج ابن یوسف جیسے آج بھی گھوم رہے ہیں لوگ، بہت دور نہیں ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات آپ نے سنا ہوگا، سعودی عرب میں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ جا رہی ہے مدینہ منورہ میں، بچے نے صلوات پڑھا تھا تو اس ڈرائیور نے، خدا کی لعنت ہو اس پر، گاڑی روکی اور روکنے کے بعد دکان گیا، ایک کانچ کی بوتل لی اور بوتل لینے کے بعد اس کو توڑا، اور توڑنے کے بعد اس ٹوٹی ہوئی کانچ کی بوتل سے اس بچے کو شہید کر دیا۔ آج بھی حجاج ابن یوسف جیسے لوگ گھوم رہے ہیں، لیکن کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ختم کر دیں گے؟ قطعی پاسبل نہیں ہے۔ مٹانے والے تو مٹ گئے ہیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کو کوئی نہیں مٹا سکا ہے، چونکہ وعدہ ہے فاطمہ زہرا کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، غور کیا آپ نے کیسے؟ ایسے بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، ایسے بہت سارے افراد آپ کو مل جائیں گے جن کے دلوں میں اس حد تک بغض بھرا ہوا ہے کہ وہ ذرا سا بھی سنتے ہیں محب اہل بیت اس پر ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ابھی غدیر کے موقع پہ افغانستان میں کیا ہوا ہے، محفل سے بچے آ رہے تھے، عید غدیر کی محفل سے، مار دیا، لائن سے کھڑا کیا، گولیوں سے بھون دیا۔ کیا جرم تھا؟ ذکر علی کر کے اور سن کر کے آ رہے تھے۔ کیا دور چل رہا ہے؟ بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے، لوگوں نے اپنا حلیہ بدل لیا ہے، لیکن فکریں وہی حجاج ابن یوسف والی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگ زندگی گزار کے گئے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح سے زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے معرفت اہل بیت کے لیے بہت صعوبتیں برداشت کی ہیں، علوم آل محمد کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن کبھی علوم آل محمد سے دور نہیں ہوئے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم علوم آل محمد سے دور نہ ہو، بلکہ جہاں سے ملے جیسے ملے علوم آل محمد کو حاصل کرنا چاہیے، اور معرفت آل محمد میں ہمیشہ اضافہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میں آج ابتدا کر دوں خطبے کی، بس 2-3 جملے آپ کے سامنے بیان کر دوں، انشاءاللہ پھر کل سے باقاعدہ ہم خطبہ شروع کریں گے شہزادی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم۔ ترجمہ اس کا، جو میں ترجمہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ ثناء کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا کی ہیں، یعنی مکمل تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی ہیں، ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جو اس نے اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے عنایت کی ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ اس کا شکر ہے کس چیز پر؟ پہلا شکر نعمت، دوسرا شکر ہے اس چیز پر کہ اس نے اچھائی اور برائی سمجھنے کی تمیز عطا کی ہے۔ یہ خدا جس کو تمیز عطا کر دے اچھائی اور برائی میں کامیاب ہے۔ سب کو عطا کیا ہے خدا نے، یہ اور بات ہے کہ غور نہیں کرتے۔
کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں دی ہے، سوائے پاگل کے، سوائے پاگل کے۔ پاگل کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں، لیکن جو پاگل نہیں ہے صحیح و سالم اسے تمیز ہے، اسے آپ کہہ دیجئے کہ اختیار ہے تمہارے سامنے، تم ذرا گندے پانی میں ہاتھ ڈال تو نہیں ڈالے گا، یہی تو اچھائی اور برائی کی تمیز ہے، اچھائی اور برائی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی ثنا و توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیشگی عطا کی ہے۔ کون سی نعمتیں؟ جو پیشگی عطا کی ہیں۔ اب ذرا غور کریے، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے انہیں بھی دیا ہے جو اس کو خدا نہیں مانتے، اور انہیں بھی دیا جو انہیں خدا مانتے ہیں۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو انہیں دیا ہے کہ جو اس کی عبادت نہیں کرتے، خدا تو مانتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے، انہیں بھی دے دیا ہے، اور جو عبادت کرتے انہیں بھی دے دیا ہے۔ نعمتیں بہت ساری ایسی ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا میں رہنے تک اور نعمتیں موجود ہیں، نعمتیں فراوان موجود ہیں، حتیٰ ان نعمتوں کا شمار بھی ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ شمار کر سکتا ہے کوئی خدا کی نعمتوں کا؟ جی نہیں کر سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا یہ خطبہ جس میں حمد پروردگار ہے اور نعمتوں کا ذکر ہے، اس خطبے کو اٹھا کر کے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اس کو آپ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے مطابقت کریے گا تو آپ دیکھیے گا کہ کیا جملے ہیں نہج البلاغہ میں، کس طریقے سے مولا کائنات نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، فاطمہ زہرا نے بھی حمد و ثنا کی ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر علی مائے ناز خطیب ہے اور علی سے بہتر دنیا میں کوئی ادیب نہیں گزرا تو فاطمہ زہرا بھی کم نہیں ہے۔ وہ جملے آپ دیکھیے تو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کمال کا خطبہ فاطمہ زہرا نے بیان کیا ہے، اور بھلا کیوں نہ بیان کریں، جو نبی کی بیٹی ہو، جو علی کی زوجہ ہو، جو حسنین کی ماں ہو، بھلا اس کا خطبہ کوئی معمولی خطبہ ہوگا؟ علی جب کہہ چکے، نبی کہہ چکے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ علی فاطمہ علی سے کسی معاملے میں کم نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ گفتگو جو ہوگی ہماری وہ خطبے پہ ہوگی، تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ضرور انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ، اور ہمارے بچوں کو، نوجوان بھائیوں کو بہت کچھ اس خطبے سے سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے، بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے، چونکہ خطبہ فاطمہ زہرا جو فدق کے حوالے سے یعنی مشہور ہے، جو دربار میں شہزادی نے خطبہ دیا، اور کربلا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مماثلت موجود ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا دونوں میں مماثلت ہے۔ فاطمہ نے بھی ولایت علی کے لیے آواز بلند کی تھی، حسین نے بھی ولایت علی کے لیے آواز بلند کی تھی، مماثلت ہے۔ لہٰذا ہم غور بھی کریں گے انشاءاللہ، آگے مجلسوں میں آئے گا کہ کربلا میں اور فاطمہ الزہرا کی شہادت کے حوالے سے اور یہ خطبے کے حوالے سے کیا مماثلت ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہرحال آج 2 محرم ہے، حسین والد کربلا ہو گئے۔ یوں تو اسی دن سے گریا و زاری آہ و بکا ہے جس دن فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے۔ اسی دن سے گریا و زاری ہے۔ کیا حسنین اپنے مادر گرامی پر ہوئے ظلم کو بھول سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ جب ماں یاد آئیں گی تو وہ دروازے کے نیچے فاطمہ یاد آ جائیں گے، جب ماں یاد آئیں گی تب محسن کی شہادت یاد آ جائے گی، جب فاطمہ یاد آتی ہوں گی تو فاطمہ کی ٹوٹی پسلی یاد آ جاتی ہوگی، جب فاطمہ یاد آتی ہوں گی تو فاطمہ کا ٹوٹا ہاتھ یاد آتا ہوگا۔ لیکن ہاں، اس ماں کو پوچھئے
جو بہت محبت کرتی ہے اپنے بیٹے حسین سے. 2 محرم ہے، حسین والد کرب و بلا ہوئے، لیکن کربلا میں والد ہونے کا انداز بڑا نرالا ہے. رہوار جو تھا امام کا، اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. 7 گھوڑے امام علیہ السلام نے تبدیل کیے. پھر جب دیکھا کہ گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے، امام علیہ السلام اترے، بلایا لوگوں کو، بتاؤ اس مقام کا کیا نام ہے. کسی نے نینوا، کسی نے شط فرات، کسی نے کچھ، کسی نے بہت سارے نام بتائے. کسی نے کہا کرب و بلا. پھر خاک نکالی جو نانا نے دی تھی، اس خاک کو لیا اور خاک کربلا کو اٹھایا، دونوں کو دیکھا اور سونگھا، آواز دی، بہن ہماری منزل آ گئی ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہم کو شہید ہونا ہے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر امام حسین علیہ السلام لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے. ایک ہوا آئی، تیز ہوا، ایسی ہوا کہ جس سے شہزادی زینب کے سر سے چادر ہٹ گئی اور تھوڑی سی خاک سر پر آ گئی. جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، بھیا جلدی اس مقام سے چلیے، بڑی وحشتناک جگہ ہے. ارے ابھی آپ رکے، ایک ہوا چلی، ہمارے سر سے چادر ہٹ گئی، اے بھیا ہمارے سر پہ خاک آ گئی. تو امام حسین کہتے، میری بہن زینب، ارے یہی تو وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں شہید ہونا ہے. بس حکم دے دیا گیا، عباس خیمے نصب کیے جائیں، عباس خیمے نصب کر دو، اور وہ خیمے نصب کیے گئے. عزیزان محترم، 2 ہی محرم کی بات ہے. اکثر ہر امام کے زمانے میں لوگ شعراء آتے تھے اور ذکر کرتے تھے، مصائب کربلا بیان کرتے تھے، مصائب حسین بیان کرتے تھے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام گریا کرتے تھے، پورا خانوادہ گریا کیا کرتا تھا. اسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی گریا کرتے. 2 محرم کو ایک راوی آیا اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا، دیکھا کہ امام علیہ السلام ہیں جو غمزدہ ہیں. اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کوئی گھر میں حادثہ ہو گیا ہے؟ امام نے کہا نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں محرم شروع ہو گیا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ تو معلوم ہے محرم شروع ہو گئے ہیں. کہنے لگا کہ فرزند رسول، میں کچھ مرثیہ کہہ کر کے لایا ہوں، میں آپ کے جد مظلوم پہ مرثیہ گریا کرنا چاہتا ہوں، ان کے مرثیہ بیان کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا بہت اچھی بات ہے، خدا تم سے راضی ہو، ہمارے جد تم سے راضی ہوں، بیان کرو. لیکن اس نے شروع کرنا چاہا، امام نے کہا رک جاؤ. امام نے کہا پردہ کھینچا جائے. کہا پردہ کیوں؟ کہا ہماری بہنیں، ہماری مائیں بھی سننا چاہتی ہیں. بس عزیزان محترم، پردہ کھینچا گیا. اس امام نے کہا بسم اللہ شروع کرو. اس نے امام حسین کے مصائب بیان کرنا شروع کیا، وہ کربلا کی آمد کا انداز بیان کیا، اور اس کے بعد اس نے مصائب امام حسین بیان کیا. گریا ہونے لگا. ان قریب ہے کہ امام صادق علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں گے، اور اندر سے بیویوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. اتنی آواز بلند ہو گئی کہ اس کو رکنا پڑا. جب یہ رکا تو امام کہنے لگے تو نے کیوں روک دیا، کیوں مصائب بیان نہیں کرتا؟ کہ مولا آواز آ رہی ہے آپ کی مستورات کی، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بے ہوش ہو جائے، اور آپ کی حالت بھی دیکھ کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں آپ بے ہوش نہ ہو جائیں. امام کہتے ارے تم نے نہیں پہچانا، جب مجھ پر یہ تصور، یہ حالت ہے، ہمارے چاہنے والے رفقاس جو بیٹھے ہیں وہ گریا کر رہے ہیں، جب وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. اب ذرا سوچو، میرے جد، میرے دادا علی زین العابدین نے کیسے مصائب کربلا بیان کیے سنا ہوگا، کیسے دیکھا ہوگا. ارے میرے بابا محمد باقر نے تو اپنی آنکھوں سے کربلا کا واقعہ دیکھا ہے. اب یہ کہتے ہوئے امام مصائب بیان کرتے ہیں، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا مظلوم دادا زین العابدین، ہائے میرا جد مظلوم حسین. بس عزیزان محترم، امام علیہ السلام کے اسی طریقے سے گریا ہوتا تھا. بس خیمے لگ گئے، لیکن ادھر فوج یزید بھی آنے لگی اور امام علیہ السلام کو خیمے ہٹانے پڑے کہ صاحب یہاں سے آپ خیمے ہٹا لیں. مولا عباس کو غیظ آ گیا تھا کہ خیمے نہیں ہٹیں گے. جناب امام حسین نے جناب زینب سے کہا
کہ عباس کو روک لو، آج جنگ نہیں کرنا ہے، خیمے ہٹا لے۔ اے عزیزان محترم، آپ سوچئے ذرا، جناب زینب نے عباس کو بلایا، عباس خیمے ہٹا لو یہاں سے، کیا بیتی ہوگی عباس کے اوپر۔ روایت یہ کہتی کہ عباس روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں شہزادی کا حکم ہے لہٰذا میں خیمے ہٹا رہا ہوں، ورنہ کس کی مجال ہے جو خیموں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے، کس کی مجال ہے جو خیموں کی طرف۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیالم الذین ظلموا ایام قلیل ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ساری دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرما، ہم سب کو ارمین میں زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرما، حاضرین کی حاجات پوری فرما۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اور ربنا